الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ پہلے نمبر پر آپ یہ سمجھیں گے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے۔ عقیدے کے بعد پھر اس کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی۔ عقیدہ یہ لفظ عقد سے نکلا ہے، اور عقد یا عقدہ یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، گرہ کو کہتے ہیں جب کوئی ایسی بات پکے طریقے سے ہو جائے کہ جس کو بدلنا آسان نہ ہو۔ دھاگوں میں اگر گرہ لگا دی جائے تو اسے کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز میں اگر گرہ لگ جائے، ڈور ہے عام طور پر گڈی اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر ڈور میں گنجل پڑ جائے اس کو کہتے ہیں گرہ لگ گئی۔ پنجابی میں گنجل اور عربی میں عقدہ، اردو میں گرہ لگنا۔ تو یہ جب گنجل پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ دونوں طرف سے ڈور توڑی اور دوبارہ گرہ لگا دی اور وہ گنجل اٹھا کے پھینک دی۔ تو گرہ یا گنجل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے دل میں ایک بات ایسی پکی ہو جائے کہ اس کو کھولا نہ جا سکے۔ اور بندے کے دل میں پکی ہونے سے پہلے بات ذہن میں آتی ہے، ہر بندے کے ذہن میں پہلے بات آتی ہے، پھر وہ پکی ہوتی ہے۔ اب جب بھی کوئی انسان ہوگا جو سوچے گا، اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کو کس نے بنایا، یہ پہلی بات آتی ہے۔ تو گویا یہ جو پہلی بات میرے اور آپ کے یا کسی بھی انسان کے ذہن میں آئے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا گرہ ہونی چاہیے، کیا پکی بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا پتہ چل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات میں سے بھی بعض کا پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے اپنے وقت میں اللہ نے جو اپنے مخصوص بندے بھیجے ان کے بارے میں پتہ چلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کچھ کتابیں نازل کی، ان کا پتہ چلے گا۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جا کے ہم نے کوئی حساب کتاب دینا یا نہیں دینا، دینا ہے یا نہیں دینا۔ جو بھی ہمارا ذہن ہوگا یہ ایک عقیدہ بن جائے گا، یہ گرہ بن جائے گا۔
پھر اگر حساب کتاب دینا ہے تو اس میں کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا، یہ ایک بات ہوگی۔ اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے یہ ایک عقیدہ ہو جائے گا۔ پھر جو کامیاب ہوگا یا جو ناکام ہوگا اس کو سزا کیا ملے گی، کوئی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ ایک عقیدہ ہو جائے گا۔ اور پھر جو سزا ملے گی یا جو انعام ملے گا اس سے ہماری جان چھٹے گی کہ نہیں چھٹے گی، پھر یہ ایک عقیدہ ہو جائے گا۔ ایسی باتیں جن کے بارے میں ہم ایک رائے رکھیں اور اس کو بدلیں نہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا جس نے اس دنیا کو بنایا اس کے بارے میں لوگوں کے کئی عقیدے ہیں۔ مثلا ہندو ہیں، ان کے عقیدے ہیں کہ کئی خدا ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بنایا، تو کہتے ہیں کئی خدا ہیں۔ اسی طرح یونانی تھے پرانے وقتوں میں، وہ کئی بتوں کو مانتے تھے۔ اسی طرح اور کئی فرقے ہیں جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ اب خدا ہیں کتنے؟ اگر خدا ہم مان لیں کئی تو ظاہر بات ان کی حدیں مقرر کرنی پڑیں گی۔ ہم یہ کہیں گے بھئی اللہ اگر 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں تو ہم مقرر کریں گے بھئی یہ اتنا علاقہ ایک خدا کا، 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 تو خدا کی حد مقرر کر دیں گے۔ یا ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کام فلاں خدا کر سکتا ہے، فلاں کام فلاں خدا کرے گا، فلاں کام فلاں خدا کرے گا، اور فلاں کام فلاں خدا کرے گا۔ ہم کام طے کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اگلی بات سوچنے والی یہ ہے کہ آیا جب ہم کہتے ہیں فلاں کام فلاں خدا کرے گا تو دوسرا خدا وہ کام کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ اگر ہم کہیں کہ کر سکے گا تو پھر فرق نہ رہا، بھئی وہ بھی خدا وہی کام کر سکتا ہے، وہ بھی وہی کر سکتا ہے، تو 2 کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اور ہم کہیں کہ یہ خدا تو وہ کام کر سکتا ہے، یہ والا نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کہیں گے یہ کتنا کمزور خدا ہے کہ یہ وہ والا کام کر سکتا ہے، وہ یہ والا نہیں کر سکتا۔ یا ہم کہیں فلاں دن فلاں خدا یہ کام کر سکتا ہے، فلاں دن فلاں خدا وہ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک مسئلہ پیش آ جائے گا۔ تو اس لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا خدا ایک ہی ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ خدا ایک ہی ہے، خدا 2 نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ 2 خدا کہو گے تو اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کرو گے۔ ایک خدا دن کا ہوگا، ایک رات کا ہوگا، یا ایک خدا فلاں کام کرے گا، ایک فلاں کام کرے گا، ایک خدا فلاں علاقے کا ہوگا، ایک فلاں علاقے کا ہوگا۔ اب جب بھی خدا کو آپ محدود کرتے جاؤ گے تو سمجھو کہ وہ فلاں کام نہیں کر سکتا، وہ فلاں علاقے میں کام نہیں کر سکتا، فلاں تاریخ کو وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو ہم نے کمزور بنا لیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا وہ ہونا چاہیے جو ساری طاقتوں سے بڑا طاقت ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہونا چاہیے جو ساری طاقتوں سے بڑی طاقت، جو ساری قوتوں سے بڑی قوت ہو، جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، جس کی مرضی چلے، جس کے آگے کوئی دم نہ مار سکے، خدا تو وہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کہیں نہیں خدا 2 ہونے چاہیے یا 3 ہونے چاہیے یا 4 ہونے چاہیے، فلاں وقت فلاں دن فلاں ٹائم فلاں کام فلاں قسم کے کام وہ ہم بانٹ دیں خداؤں کو، تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ خدا تو نہ ہو گیا، یہ تو آپ کا وہ بٹن ہو گیا کہ یہ کام وہ کرے گا ادھر بٹن دبا دو، یہ کام وہ کرے گا ادھر بٹن دبا دو۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں ایک خدا اس کا نام ہے کالی دیوی۔ اب کالی دیوی کا مطلب کیا ہے کہ وہ کالے کام کرتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے لیے مصیبتیں پیدا کرتی ہے۔ کالی دیوی کا کام ہے مصیبتیں پیدا کرنا، لہذا کالی دیوی کے لیے ہندو مذہب کے مطابق کالی جانور کی قربانی کرنی پڑتی ہے، کالا بکرا دینا پڑے گا یا کالا جانور دینا پڑے گا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ
کالی دیوی وہ سارے کالے کام کرے گی۔ اس کی بجائے ایک دوسرا خدا ہے جس کو راما کہتے ہیں، راما، ایک خدا جس کو ہنومان کہہ لیتے ہیں، اسی طرح گنیش کہہ لیتے ہیں خدا کو۔ ہندوؤں نے اپنے رنگ برنگے خدا بنائے ہوئے ہیں اور ہر خدا کا الگ الگ کام ہے، اور ایک کام وہ کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا، ایک خدا ایک کام کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب کے مطابق فلاں کام کرنا ہے تو فلاں مندر میں چلے جاؤ، فلاں کام کرنا ہے تو فلاں مندر میں چلے جاؤ، تو رنگ برنگے مندر ہیں۔ پھر اس خدا کو راضی کرنے کے لیے ہر الٹا سیدھا کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمارے کام بگاڑے نہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہوتا ہے۔ خدا کتنے ہونے چاہیے؟ اور اس ایک خدا کی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کے آگے کسی کا زور نہ چلے، وہ اتنا با اختیار ہونا چاہیے، کوئی کام کرنے کے لیے اسے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، وہ اتنا عظیم الشان ہونا چاہیے کہ اس جیسی شان کسی کی نہ ہو، وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہونا چاہیے اس کے آگے کسی کی قدرت نہ چلے۔ جب ہم اس سے دعا کریں یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما تو وہ خدا مشکلیں بھی حل کرے۔ جب ہم کہیں یا اللہ ہمارا فلاں جگہ فلاں کام اٹکا ہوا وہ کروا دے، وہ کروا سکے۔ یا ہم کہیں یا اللہ ہمارے رزق میں خرابی آ گئی، آسانی پیدا کر، وہ رزق میں خرابی کو دور کر دے۔ یا ہم کہیں یا اللہ بیمار ہو گئے صحت دے دے، وہ بیمار کو ٹھیک کر سکے۔ یا ہم کہیں یا اللہ بے روزگار ہو گئے روزگار دے دے، وہ روزگار دے سکے۔ یا ہم کہیں یا اللہ ہمارے دل کی فلاں مراد پوری نہیں ہو رہی، وہ پوری کر دے، وہ پوری کر سکے۔ تو خدا وہ ہے جس سے جو مانگیں وہ دینے پر قادر ہو، تو پھر تو وہ خدا ہوا۔ اگر اس کو اجازت لینی پڑے، ہم کہیں یا اللہ بیماروں کو ٹھیک کر دے اور وہ کہیں نہیں میں بیماری والے خدا سے پوچھ لوں بھئی اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہم کہیں یا اللہ رزق دے دے کہ نہیں ٹھہرو میں رزق والے خدا سے پوچھتا ہوں تمہیں رزق دینا ہے کہ نہیں۔ ہم کہیں یا اللہ ہمارے اوپر فلاں مصیبت آ گئی اس کو دور کر دے، وہ کہے نہیں ٹھہرو میں پہلے خدا سے پوچھتا ہوں یہ بیماری تمہارے سے دور کرنی، مصیبت دور کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ایسا نہیں، خدا ایک ہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل هو اللہ احد، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک، اللہ دو تین نہیں ہے، اور وہ ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ اپنے اللہ ہونے میں اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی، نہ اس کو کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی ولی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی پیغمبر کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی اور مخلوق کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب بھی وہ کائنات میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، صرف دو لفظ کہتا ہے کن، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ البتہ جو اللہ کو جان لیتے ہیں، اللہ کو پہچان لیتے ہیں، وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، وہ اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو چلا لیتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے مخالف نہیں چلتے۔ جو اللہ تعالیٰ کہے وہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نہ کہے وہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی مرضی میں راضی ہوتے ہیں، جس کو ہم اولیاء کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی میں راضی ہوتے ہیں، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی میں راضی ہوتے ہیں، جن کو ہم فرشتہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو جیسے جتنا اللہ نے کہا وہ فرشتہ ویسے ہی کرے گا، اس سے ہٹ کے نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، اور طائف والے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، آپ کو پتھر مارے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا کہا۔ طائف سے نکل کے ایک باغ تھا انگوروں کا، اس میں سائے میں آپ رکے ہوئے تھے،
جب سائے میں رکے تو فرشتہ آ گیا. فرشتہ آ کے کہنے لگا حضرت آپ ہمیں اجازت دے دیں ان دو پہاڑوں کو ہم آپس میں ایسا ملائیں کہ یہ طائف کا بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے، طائف کی بستی کا نام مٹ جائے دنیا میں، اس کا کچھ نہیں بچے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں اللہ نے بھیجا؟ کہا اللہ نے نہیں بھیجا، لیکن مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا آپ پر کہ یہ لوگ اتنی زیادتی آپ کے ساتھ کر رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، جس اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر ان لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا اور پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ اللہ تو دیکھ رہا، اسے تو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جانتا ہے، اسے تو معلوم ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہے. اس لیے اگر ہوتا کوئی عام آدمی وہ کہتا نہیں پتھر پہاڑ بھی ملاؤ، اوپر سے ایک پہاڑ ان کے اوپر ٹھوک کے رکھ دو. لیکن جب اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، وہ اپنی مرضی نہیں درمیان میں لائے گا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا اتنے پتھر مارتے کہ آپ پتھر کے نیچے دب جاتے تھے، اور پھر دوسرے دن رات کے وقت فرشتہ آتا، آپ کو وہاں سے نکالتا، آپ کے جسم پر پھیرتا، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، اور پھر پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کل میرا کام کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا جو پہلے تھا، کہ رسولوں کا کام بدلتا تو نہیں روز بروز، جو پہلے کام تھا وہی کل ہے. اور نوح علیہ السلام کبھی نہیں یہ کہتے تھے کہ کل مجھے بہت مار پڑی ہے یا اللہ آج نہیں کروں گا، آج ذرا چھٹی کا دن ہے. ایسا نہیں، کبھی ایک دن بھی نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ نہیں جی میں نے آج نہیں کرنا، کل مجھے بڑی مار پڑی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی. کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں. تو نبیوں کا کام یہی ہے، ولیوں کا کام یہی ہے، جو اللہ نے کہا چلو جی. اور ولیوں میں یہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ آپ ہمارے حضرت داتا صاحب کا ایک ہی زمانہ. ایک وقت آیا جب گجرات میں وہ سیلاب آ گیا، سیلاب اتنا آیا کہ دریائے چناب سے پانی نکلا، اور جو شہر کے گردا گرد انہوں نے پہلے وقتوں میں بنائی ہوتی تھی فصیل، وہ دیوار بنائی ہوتی تھی باہر، شہر کے باہر ایک بند باندھا ہوتا تھا، تو وہ پانی اس کے بند کے اوپر چلا گیا. اب قریب تھا کہ وہ پانی تھوڑا اور اونچا ہو یا کوئی 2-4 لہریں آئیں اور سارے شہر کے اندر جائیں اور شہر غرق ہو جائے. اب ظاہر بات ہے بڑی دیوار آپ نے سائڈوں پہ بنائی ہے، اور اگر پانی چاروں طرف اونچا ہے، شہر نیچا ہے، اور اگر پانی جا کے تو کوئی بچے گا بھی نہیں. اب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت جی دعا کریں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، سیلاب بہت آ گیا ہے، اور اگر تھوڑا سا اور ہوا تو یہ گجرات تو تباہ ہو جائے گا. کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا جی یہ دیکھو یہ جو بند ہے نا پانی اس کے اوپر چلا ہوا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی اپنے ہاتھ میں اپنے کندھے پہ رکھی کسی جس سے مٹی کھودتے ہیں، ہاتھ میں رکھ کے کہا چلو میرے ساتھ. اب وہ سارے پیچھے پیچھے، حضرت صاحب آگے آگے. جب وہاں پہنچے بند پہ جا کے دیکھا، کہا کہ پانی کدھر ہے؟ کہا جی یہ دیکھو پانی اوپر تک آیا ہوا ہے، تھوڑا سا اور آیا تو ہم تو تباہ برباد ہو جائیں گے، غرق ہو جائے، کوئی چیز نہیں بچے گی. اب انہوں نے کیا کیا؟ بند کو توڑنا شروع کر دیا. اب جب بند کو توڑنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ آپ دعا کریں اس مصیبت سے نجات ملے اور آپ اس کو توڑ رہے ہیں. تو اس وقت ایک جملہ فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. بھی اگر مولا نے تمہیں غرق کرنا ہے تو شاہ دولہ پیچھے کیوں رہے گا؟ شاہ دولہ تو خود آگے بڑھے گا، چلو غرق ہوتے ہو تو ہو جاؤ. تو یہ نیک لوگوں کے کام ہیں، وہ اللہ کی مرضی کو اپنے لیے خوشی سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کو اپنے لیے رضا سمجھتے ہیں، اللہ کی مرضی کو اپنے لیے محبت سمجھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کو اپنے لیے خوش بختی سمجھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام ہے، سارے دشمن وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں،
اور آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خلافت کو چھوڑ دیں اور پیچھے ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا جو قمیض میں نے پہنائی ہے وہ اتارنی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو قمیض میں نے پہنائی ہے وہ اتارنی نہیں۔ اب لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ خلافت چھوڑ دیں، یہ ساری جان چھڑائیں، یہ تو آپ کے جان کے دشمن بنے پڑے، چھوڑے پڑے۔ کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ کہا وہ کیا؟ کہا حضور مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ عثمان جو قمیض میں نے پہنائی ہے وہ اتارنی نہیں۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ان کے جسم میں بعض جگہ کیڑے پڑ گئے تو وہ جب کیڑا گرتا پکڑ کے اوپر رکھ دیتے، کیڑا گرتا پکڑ کے اوپر رکھ دیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے یا تکلیف نہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے تو دے، میں اس کے تکلیف دینے پر خوش ہو رہا ہوں۔ تو میرے محترم، اللہ وہ ذات ہے جو قدرتوں والا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو مالک ہے، اللہ وہ ذات ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے کسی کا روب نہیں چلتا، اس کے سامنے کسی کا کوئی نام نہیں ہے کہ جی فلاں آ گیا پیچھے پیچھے ہو، ایسا نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو مالک الملک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو حی و قیوم ہے، اللہ وہ ذات ہے ذو القوۃ المتین ہے، اللہ وہ ذات ہے ساری قدرتیں اسی کے پاس ہیں۔ اور ہمیں ہمارا اگر دلوں میں ایمان ہوگا اور ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہم کس سے تعلق قائم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے قائم کریں گے۔ ہم کس کی طرف دھیان دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں گے۔ اور عقیدہ اسی کا نام ہے کہ اللہ کی طرف دھیان دیں گے۔ اگر عقیدہ کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے بیمار ہو گیا، کیا ہوا جی؟ نزلہ لگ گیا ہے۔ اچھا تم نے لگتا ہے کسی نزلے والے آدمی کا جھوٹا پی لیا ہوگا۔ یہ عقیدے کے کمزور ہونے کی نشانی کہ نزلے والے آدمی کا جھوٹا تم نے پیا ہوگا، یہ تبھی تمہیں نزلہ لگا ہے۔ سر درد ہو گیا، کیوں جی؟ فلاں نے نظر لگا دی ہو۔ فلاں کام ہو گیا، کیوں جی؟ فلاں نے ایسے کر دیا ہوگا۔ ایسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ فلاں چیز کھائی تھی اس لیے ایسا ہو گیا۔ یوں ہوا، کیوں ہوا؟ اور جی فلاں چیز پی تھی اس لیے ایسا ہو گیا۔ میرے محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا طیرہ، یہ کسی دوسرے کو ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگتی، وہ اللہ لگاتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں ایک اونٹ کو اگر بیماری لگ جائے تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کے ساتھ نہ لگ جائے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ، وہ جس کو پہلی بیماری لگی، جس کو تم الگ کر دیتے ہو، اس کو کس نے بیمار کیا؟ باقیوں تو تم بچاتے ہو کہ ان کو بیماری نہ لگے، تو جو پہلا اونٹ ہے جس کو پکڑ کر تم الگ کر، اس کو بیمار کس نے کیا؟ من اجرد الاول، پہلے کو بیمار کس نے کیا؟ تو اس لیے بیماریاں پیدا کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، بیمار بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے غلطیاں کرواتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان دیتے ہیں، اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک کرنا یا بیمار کرنا، صحت دینا یا تندرستی دینا، مال دینا یا کمزور کرنا، یہ سارا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو دھیان کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ہمارا دھیان ڈاکٹر کی طرف چلا جائے، ہمارا دھیان دوائی کی طرف چلا جائے، ہمارا دھیان کچھ کھانے پینے کی طرف چلا جائے، ہمارا دھیان کسی بندے کی طرف چلا جائے، او جی فلاں نے مینوں تویز پا دیتے ہیں، آج کل یہ بیماری عام ہے، فلاں نے تویز کیے ہیں اس لیے میرا کاروبار خراب ہو گیا، فلاں نے تویز ڈالے میرا رزق نہیں چل رہا، فلاں نے یہ کر دیے تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے محترم، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کر رہے ہیں۔ اصل ہمارا کام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے تو معاملے سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں گے چلو بھائی اس کو بیمار کر، اور اللہ تعالیٰ جب بیمار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جند من جنود اللہ، جس کا شمار نہیں کر سکتے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ آج جو سائنس میں ہم پڑھتے ہیں، سب سے چھوٹا جاندار ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بیکٹیریا ہے۔ آج ڈاکٹر سے پوچھیں او جی کیا ہو گیا، او جی وائرل ہے بیکٹیریا، فلاں بیکٹیریا کا اثر ہو گیا، گلا خراب ہے، او جی بیکٹیریا وائرل ہو گیا ہے، او جی مجھے کان میں درد ہے، او جی یہ وائرس آ گیا ہے کوئی، او جی میرے فلاں جگہ درد ہو گیا، او جی وائرس آ گیا ہے، بخار ہو گیا، وائرس آ گیا۔ بھائی یہ وائرس آ گیا، یہ بیکٹیریا آ گیا، یہ ہیں کیا بلائیں؟ وہ تو اس نے خود بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ سے ایمان ہٹتا ہے تو پھر بیکٹیریا پہ ایمان آتا ہے، جب اللہ سے ایمان ہٹتا ہے تو وائرس پہ ایمان آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی میں کتنے